جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے ساتھ بڑے لہجے میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کی لہجے کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحث بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اپنی پیک پر پہنچی۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کے طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہی آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کے آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکال لیں۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائے۔ وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینے میں خلیفہ عثمان کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچتے ہی اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المؤمنین، سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچن کی طرح آپس میں بٹ جائیں، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب توریت ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر نے تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے ایک بڑا صندوق یعنی تابوت بنایا جائے۔ اس تابوت میں توریت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہولی چیزیں رکھی گئی، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی چھڑی اور بنو سلوہ کا ایک برتن۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہولی تھا کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور آخر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے ٹیمپل میں رکھا اور اگلے 300 سالوں تک یہ تابوت اور توریت اسی جگہ پڑے رہے۔ لیکن آخر 300 سال بعد بنی اسرائیل کے فلسطین پر ایک بہت بڑے قوم نے حملہ کیا، جن کا سب سے بڑا فوج کا کمانڈر تھا جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو تیزی سے ختم کرتی گئی اور فلسطین تیزی سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ یہ ایک بیوقوفی بھرا مشورہ تھا،
جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ اسی تابوت پر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اس تابوت کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے اندر اب تک دنیا کی پہلی اصلی توریت رکھی ہوئی تھی۔ آخر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ آیا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دوبارہ اس کی اصلی جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، جب اس صندوق کو کھولا گیا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی توریت نہیں تھی، مطلب پہلی بار دنیا سے اوریجنل توریت غائب ہو چکی تھی۔ اس لیے داؤد علیہ السلام پر دوسری آسمانی کتاب نازل ہوئی جس کا نام تھا زبور، جس کے بعد آنے والے پیغمبر نے توریت کو دوبارہ لکھا۔ توریت اور زبور کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر صرف رکھ دیا، لیکن داؤد علیہ السلام کے 400 سال بعد ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا۔ بیبیلون کے بہت بڑے بادشاہ بخت نصر، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا کہ لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہودیوں کے ٹیمپل کو گرا دیا، اور بخت نصر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کے ہر توریت کو جمع کر کے ان سب کو آگ لگا دو۔ اور اس طرح ایک بار پھر توریت اور زبور دنیا سے غائب ہو گئے، جس کے بعد اگلے 100 سال تک دنیا میں کوئی بھی توریت اور زبور نہیں تھا۔ آخر 100 سال بعد ایک یہودی نے دوبارہ توریت لکھی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور تیسری بار دنیا کی ساری توریت کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر دوبارہ توریت لکھی۔ اسی طرح آج دنیا میں جو توریت موجود ہے، دا ہیبرو بائبل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل کتاب نہیں، بلکہ دنیا سے 3-4 بار غائب ہونے کے بعد دوبارہ لکھی گئی۔ اس لیے آج دنیا میں کوئی بھی یہودیوں کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں مانتا، خود یہودی بھی نہیں۔ اب توریت کے بار بار غائب ہونے اور جلا دیے جانے کی وجہ سے توریت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب دنیا میں اللہ کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے اپنے بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی تیسری آسمانی کتاب نازل، جس کا نام تھا انجیل۔ لیکن انجیل کو بھی بالکل قرآن کی طرح پہلے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والے ایک دوسرے کو انجیل سکھانے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ایک آدمی نے دنیا کی پہلی کتاب لکھی اور اسے صحیح انجیل کہنے لگے۔ لیکن اس آدمی کی پہلی انجیل کو پوری دنیا کے کرسچن نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے بالکل توریت اور زبور کی طرح انجیل میں بھی کنفیوژن شروع ہو گئی، جس کے بعد ہر طرف لوگ اپنی مرضی سے انجیل لکھنے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ہزاروں الگ الگ انجیلیں تھی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دنیا کے سارے کرسچن اسکالر نے مل کر ایک بہت بڑی میٹنگ کی، جس میں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان ہزاروں انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس لیے آج کے زمانے کے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کرسچن بھی اسے صحیح انجیل نہیں مانتے۔ تو اب توریت، زبور اور انجیل تینوں آسمانی کتابیں جب دنیا سے غائب ہو چکی تھی تو اللہ نے دنیا میں اپنی آخری کتاب نازل کی، جس کا نام ہے قرآن۔ لیکن بالکل توریت، زبور اور انجیل کی طرح جب مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
कुरान में भी बहस करने लगे। उसी वक्त हुज़ैफा बिन यमान खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, से पहले मुसलमान भी बिल्कुल यहूदियों और क्रिश्चियन की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाएं, आप इस उम्मत को बचा लें। लेकिन खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मसला का पहले से ही पता था, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक दिन मदीने में दो बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान था तो एक ही, लेकिन इनके कुरान पढ़ने का लहजा एक दूसरे से अलग था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब उनके टीचर्स को पता चला, इन बच्चों की टीचर्स भी कुरान के लहजों पर आपस में लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी फैल गई कि ये मसला सीधा खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा। तो अब जब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे, तब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया और मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर खड़े होकर कहा कि अब वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर एकत्रित किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े सहाबी थे फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुई थी। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े या पत्थर या फिर पत्तों पर लिखे हों, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसर के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दिया जाए। जैसे ही इन सब को आग लगाई गई, इसके बाद दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाए और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर के तरफ पहुंचा दिए और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के मुसलमान डेली पढ़ते। हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में रखा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज भी रखा हुआ है।
اس طرح حضرت عثمان نے قرآن کو آج کے توریت، زبور اور انجیل کی طرح بگڑنے سے بچا لیا، کیونکہ آج پوری دنیا میں کوئی بھی قرآن کی اصلیت پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اب حضرت عثمان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ تو کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کی خلافت جو اس سے پہلے بہت تیزی سے ہر طرف پھیل رہی تھی، اب بالکل اسٹاپ ہو چکی تھی۔ رومن امپائر کی فوج مسلمانوں کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے، تو اب حضرت عثمان کی خلافت میں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، سمندر، اسلام کی تاریخ کی پہلی سمندری جہاز۔